السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہاٹ لائن میں ہوں فیصل الرحمان لائیو اسلام آباد اسٹوڈیو سے. ناظرین، پچھلے دنوں جو ہم نے پروگرام کیا جیسا کہ آپ جانتے ہیں پرپوزڈ 40 پوائنٹس جو پارلیمنٹ میں پیش کیے گئے، خاص کر کے پاک امریکہ کے جو اب تعلق ہوگا کن بنیادوں پر ہوگا، کس طریقے سے ری وزٹ کیا جائے گا فارن پالیسی کو. پھر اس کے علاوہ انہوں نے بات کی کہ جناب ہماری جو ملٹری ڈیپینڈنسی ہے اس کے اوپر بھی ڈیفینیٹلی کافی ساری ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں امریکہ کے اوپر، ہمارا فارن ٹریڈ ایکسپورٹ کے حوالے سے. اور پھر امریکہ کا ایک انفلوئنس تو ہے سو ہے، امریکہ کا ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہمارا ان کی طرف، ان کا ہماری طرف، وہ بھی قائم ہے. افغانستان کے فیوچر کے حوالے سے ایک بہت بڑا کوشچن مارک بھی ریز ہو جاتا ہے یہاں سے. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ جناب ہم اپنے علاقائی ممالک جن میں ایران، افغانستان، بھارت اور دیگر ممالک شامل ان کے ساتھ تعاون بڑھائیں گے، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کے اوپر جو ابھی بھی اس میں بھی پرپوزڈ ہے کہ ہم اس پہ کام کریں گے، تو امریکہ کی کافی زیادہ کنسرنز نظر آتے ہیں. اس میں کہا جاتا ہے کہ جناب پاکستان پر سینکشنز لگ سکتی ہیں. چائنا اور رشیا کے ساتھ ہم نے بات کی کہ جناب ہم نے تعلقات مزید بڑھائیں گے، خاص کر کے روس کے حوالے سے جو پرپوزڈ ایجنڈا تھا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جب شام کے حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے تو ہم امریکہ یا عرب ممالک کا اس پہ ساتھ دے دیتے ہیں، اور جس کو ویٹو کیا ہوتا ہے چین نے یا روس نے. پھر ہم بات کرتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ آبویسلی ہم ٹریڈ بڑھائیں گے، انڈیا کے ساتھ روابط بڑھائیں گے، کشمیر ایشو پہ ہم بیک آؤٹ نہیں کریں گے، اور ہمارا وہی سٹانس رہے گا جو ہم جس کے اوپر یونائیٹڈ نیشن کی جو ریزولوشن اس کے حوالے سے بات کریں گے. لیکن وہ شاید اس معاملے پر تیار نہیں ہے بات کرنے پہ. ڈفرنٹ پوائنٹس کے اوپر تو بات ہو جاتی ہے لیکن کشمیر کو تھوڑا سا ہم لوگ سائڈ لائن کر دیتے ہیں. پھر امپورٹنٹ نقطہ جس پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ یہ کہ جی ڈرون اٹیکس اب نہیں کیے جائیں گے، پاکستان کی سالمیت پہ، سوورینٹی پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، کسی بھی قسم کا ہاٹ پرسوٹ کی اجازت اب نہیں دی جائے گی. اور بوٹس آن گراؤنڈ تو دور کی بات، اگر اب پاکستان کے بارڈرز کے اوپر بھی جس طریقے سے 26 نومبر کو سلالہ چیک پوائنٹ پر حملہ ہوا تھا اس طرح کچھ کیا گیا تو اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اور یہ بھی کہا گیا کہ اس پرانے حملے کے بارے میں بھی باقاعدہ ریٹن معافی امریکہ مانگے، لیکن اس کے اوپر بھی کبھی کوشچن مارک ہے. پھر یہ کہ جو زبانی کلامی قصے کہانیاں تھیں آج سے تقریباً آپ سمجھ لیں کہ آلموسٹ 10 سال پہلے، جو کہ 2002 میں مشرف کے زمانے میں سائن تو نہیں ہوئی تھی، سائن تو دور کی بات ہے، لیکن ایک وربل کمٹمنٹس تھیں، وہ کیا ہے اب وہ تمام کی تمام سامنے لائی جائیں گی اور ان پر بات کی جائے گی کہ اب ان کو ریٹن کیا جائے. اور اس کے بعد مزید کہ اگر اب نیٹو کے جو استعمال میں ہماری روڈز وغیرہ کو تباہ و برباد کر دیا گیا کہ 50% اب ریلوے پہ کیا جائے، لیکن اتنا دیر کیونکہ انہوں نے ایون پریزنٹ گورنمنٹ کی بھی ہم بات کرتے ہیں تو اس حوالے سے بھی ایک کوشچن مارک ہے. ایک چیز انٹرسٹنگ جس کے اوپر ہمیشہ سے ہم بڑے پازیٹو ایک اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی وہ یہ کہ فارن پالیسی اب ہمیشہ سے تھا کہ جی غالباً یا ISI بناتی ہے یا پھر فارن پالیسی آپ کی سول ملٹری اور سول اسٹیبلشمنٹ کا ایک کام ہے. پارلیمنٹ تو محض ایک ربر اسٹیمپ کی حیثیت رکھتا ہے اس معاملے میں، لیکن اب پہلی دفعہ کمیٹی تو فارم کی گئی لیکن پارلیمنٹ میں بھی اس بات کی ڈیبیٹ کیا گیا، اور بہت سے اس طرح کے دیگر بھی منسٹریز کو انوالو کیا جائے گا پاکستان کی فارن پالیسی کے حوالے سے. We'll be talking on these. ابھی یہ بہت بڑا ایک لمبا سبجیکٹ ہے لیکن کوئکلی کوشش کروں گا کہ ان سب پہ روشنی ڈالی جائے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ویری سینئر ایکسپرٹ تجزیہ کار ہیں جناب امتیاز گل صاحب. تھینک یو ویری مچ امتیاز بھی، آپ آئے پروگرام میں اور آج اس ٹاپک کے حوالے سے آپ بات کریں گے. جی ان کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں جناب سینیٹر حافظ عبدالرشید صاحب، فاٹا سے تعلق ہے. امپورٹنٹ ممبر اس لیے ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ڈرون اور دیگر علاقوں تو ان کے ایک بڑا ایک سرٹن پوائنٹ آف ویو ہے. ڈیفینیٹلی میں چاہوں گا کہ اس پہ بھی روشنی ڈالی جائے آج کے پروگرام میں. شکریہ سینیٹر صاحب آپ کا. ان کے برابر میں تشریف رکھتے ہیں جناب راجہ اسد جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے ممبر ہیں اور ممبر ہیں اسٹینڈنگ کمیٹی آن فارن افیئرس کے. بہت بہت شکریہ صاحب، آپ بھی پروگرام میں آئے. امتیاز بھائی آپ نے سنا سارا جو میں نے اس کی پوری ڈیٹیل دی. لیٹس اسٹارٹ آف سر پوائنٹ پر پوائنٹ. Do you think is the future of Pakistan US relations جو ہے under the proposed these 40 points to 16 point پھر ان کے مزید نکات ہیں، یہ وشفل تھنکنگ ہے یا پریکٹیکلی ممکن بھی ہے؟ نہیں، ممکن کیوں نہیں ہے، وہ تو دار و مدار اس کا ہماری حکومت پہ ہے، ہماری فوجی اور سویلین قیادت پہ ہے کہ وہ کس حد تک امریکہ سے اپنی باتیں منوا سکتے ہیں. اگر ماضی میں پاکستان نے غیر مشروط طور پہ عملاً غیر مشروط طور پہ تعاون کیا ہے تو میرا خیال ہے وہ غیر مشروط کا لفظ اب ہٹا کے اور عملی طور پہ یقیناً کوئی راہ درمیانی راستہ ضرور نکالا جا سکتا ہے. اور تمام تر دار و مدار اس بات پہ ہوگا کہ ہم پاکستان کے لیے، اس ریاست کے لیے، اس ملک کے عوام کے لیے کس حد تک سود مند ایک اشتراک عمل کا لائحہ عمل طے کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں. ایک بہت بڑا مسئلہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا مثلا ایران سے پائپ لائن ہے، کیا ہم ایک ایسا معاہدہ کریں گے کہ ایک طرف نیٹو اور امریکہ کی سپلائی شروع ہو جائے یہاں سے ایک بار پھر، لیکن اس کے ساتھ ہی گیس پائپ لائن کے حوالے سے امریکی مخالفت بھی ختم ہو جائے.
تو یہ تو بہت ساری باتیں ہیں، ان کا دار و مدار اپنی قیادت پہ ہوتا ہے، اس کا تعلق براہ راست امریکہ سے کوئی نہیں ہے. آپ کو اپنا کیس پیش کرنا ہے ایک اچھے سیلز مین کی طرح. اگر آپ کے سیلز مین اچھے نہیں ہیں تو ظاہر ہے پھر ملک و قوم کے لیے کوئی اچھا ڈیل نہیں ہو سکتا. ٹھیک. ہاں صاحب، ڈرون اٹیکس کے بارے میں پہلے بھی یہ تھا کہ جناب یہ بالکل ہم کسی بھی صورت برداشت نہیں کریں گے. اور ایک امپورٹنٹ نقطہ جو کہ اس پورے کے پورے جو ایک مواد تیار کیا گیا تھا، مسودہ تھا، اس میں کہ جی ہماری سوورینٹی پر کسی بھی قسم کا کوئی اب ہم وہ چیز قبول نہیں کریں گے. ڈرون حملے اس کے باوجود ہو رہے ہیں. اب اگر یہ ریٹن ہو جاتا ہے، یہ آئین کا کہتے ہیں جناب حصہ بھی بنایا جائے گا، اس میں سے پوائنٹس نکال کے ڈیفینیٹلی نون لیگ بھی اس میں شامل ہوگی. منڈے تک اب ٹائم دیا گیا ہے 26 تک کا. اب یہ پوائنٹس بھی، اور کیا حملے رک جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل بھائی آپ کا شکر، آپ نے بلایا ہمیں. فیصل بھائی بات یہ ہے کہ تقریباً میرے جو ہے نا پیپل پارٹی کے ابھی جو 4 سال گزر گیا ہے، اس میں تقریباً 2 دفعہ مشترکہ اجلاس میں اور 1 دفعہ سینٹ نے جو ہے نا متفقہ طور پر یہ قرارداد پاس کیا کہ ڈرون حملے نہیں ہونا چاہیے. اور 1 دفعہ جو ہے نا قومی سلامتی کمیٹی کے جو چیئرمین رضا ربانی صاحب نے، بلکہ کئی دفعہ اس نے بھی جو ہے نا اس طرح کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا ہم ایک ملک ہے اور ایک خود مختار ملک ہے اور پوری دنیا کا قانون ہے اور کسی سے ڈکی چھپی بات بھی نہیں ہے، بالکل آیا ہے، سب پہ آیا ہے کہ کسی کے ملک میں مداخلت کرنا بین الاقوامی اصول کے خلاف ورزی ہے. یہ بالکل ڈکی چھپی بات نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا جس طرح جو ہے نا اس کمیٹی نے بھی کہا ہوا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈرون حملے ناجائز ہے، غیر قانونی ہے. بلکہ یہ میں تو یہ جو ہے نا کئی بار میں نے امریکیوں کو بھی یہ کہا ہوا ہے، جو ہے نا ہم نے کئی دفعہ ملاقات ہوئی ہے کہ یہ خود امریکہ کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے عوام زیادہ وہ جو ہے نا وہ اس کے نفرت عوام. سر نظر ربانی صاحب نے یہی چیز فرمائی کل بھی، انہوں نے کہا کہ جناب سے اور کس سے بگڑے، لیکن امریکہ نے اسٹیٹ میں کہہ دیا کہ یہ نہیں ہوگا کہ بند نہیں کریں. عوام کے دلوں میں مزید جو ہے نفرت بڑھ رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے تو غلط ہے ہی ہے اور پھر پوری دنیا کے لیے غلط میسج جاتا ہے. لیکن خود یہ امریکیوں کے لیے بھی ٹھیک نہیں. اور خود امریکی جو لوگ ہیں، میں ایک دفعہ جو ہے نا کیپٹل ٹیک پہ بھی آیا تھا، وہ میرے ساتھ ایک امریکی بیٹھا ہوا تھا، وہ خود تسلیم کر رہا تھا کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں، ہم غیر قانونی کر رہے ہیں، یہ ناجائز ہے اور کسی صورت جو ہے نا انٹرنیشنل لا کی جو ہے نا یہ مطابقت نہیں رکھتا، یہ غلط ہے. آپ فورن جو اسٹینڈنگ کمیٹی فورن افیئرس کی اس کے ممبر بھی ہیں راز صاحب، یہ جو پروپوزلز بنتے ہیں بڑی ڈیٹیل میں، ابھی بھی جو اس میں کمیٹی میں اسحاق ڈار صاحب بھی موجود تھے اور آپ کی پارٹی کے راجہ اپنا مہتاب عباسی صاحب بھی موجود تھے اور بڑا مشاورت کے ساتھ سارا کچھ ہوا. پھر اس کے بعد بیان آتا ہے جناب چودھری نثار صاحب کا، وہ کچھ کہتے ہیں جی اور چیزیں بھی ایڈ ہونی چاہیے. اب وہ پورے کا پورا ڈاکومنٹ پڑا، کافی ڈیٹیلڈ ہے، کافی ساری، اس میں اور کیا چیزیں پلس اور مائنس کروانا چاہتے ہیں؟ ایک تو یہ فرمائے گا. دوسرا آپ کیا سمجھتے ہیں سر، کس قسم کا پریشر گورنمنٹ پہ ڈالیں گے ریگارڈنگ دی پروپوزلز؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو جو اس کمیٹی میں ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے، وہ ایک منیمم کامن ایجنڈا کہہ لیں، وہ ایک بلو پرنٹ کہہ لیں، وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس پہ سب پارٹیز نے منوان اتفاق کر لیا ہے، لیکن ایک ڈسکشن کے لیے اور پارلیمنٹ کے سامنے پیش کرنے کے لیے ایک ایجنڈا لایا گیا ہے کہ ان پروپوزلز پر بات کی جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اب سے پہلے بھی جو قراردادیں ہوئیں، اے پی سی میں بھی بات ہوئی، سارا کچھ ہوا، اس میں عمل درآمد کا جو ہے وہ بالکل ہی کوئی میکنزم نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے نیشنل اسمبلی کی قراردادوں کو یا کہ پارلیمنٹ کی قراردادوں کو عملی جامہ پہنایا جا سکے. اس کا ظاہر ہے اس کا کام ایگزیکٹو کا ہوتا ہے اور ایگزیکٹو اپنے آپ کو اسرٹ کرتا ہے عمل درآمد کرانے میں، اور ایسی جہاں پہ بلیٹنٹ اور کلیئر وائلیشنز ہو رہی ہوں انٹرنیشنل لا کی، جبکہ نیوٹرل لوگ، ایون امریکن جو دانشور ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ ایک غیر قانونی چیز ہے ڈرون حملے، اور جو انٹرنیشنل لا یا لیگل ٹرم میں یا عام بولتے ہیں، اور کلیئر ایک وائلیشن ہے اور ایک انٹرنیشنل رول آف لا کی بات ہے. اور اس ایک بالکل کلیئر کٹ ایجنڈے پہ ہم اپنی جو ہے وہ سوورینٹی کو قائم نہیں رکھ سکتے، اور سب سوورینٹی کے سامنے سب سے بڑا کوسچن مارک آپ کے ڈرون اٹیکس ہیں، اور اس میں آپ کی ڈپلیسٹی ہے. چاہے آپ نے اندر کھاتے ان کو اجازت دی ہوئی ہے کہ اندر سے حملے کرتے رہو، باہر کرو، ایٹ لیسٹ ٹرانسپیرنٹ کریں، اس کے بعد بحث کریں. ابھی تو ہمیں یہ بھی نہیں پتا، پہلے جیسے آپ نے اپنی اس میں انیشلی ریمارکس میں فرمایا کہ جو ہے وہ پالیسی ایک اسٹیبلشمنٹ بناتی تھی یا ایجنسیز بناتی تھی یا دوسری، اب بھی
کلیئر نہیں ہے کہ جو ہماری ایجنسی میں کتنا اثر و رسوخ جو ہے ہماری فورن پالیسی میں ایجنسیز کا ہے، کتنا اثر و رسوخ سویلین گورنمنٹ کا ہے، کس کے پاس کتنے چپس ہیں، کون کیا کر رہا ہے، ابھی بھی بالکل واضح پوزیشن نہیں ہوئی ہے. ہمیں یہ بالکل کلیئر کرنا پڑے گا. بس صرف فور دی فرسٹ ٹائم اتنی یہ چیز پہلے تو کی نہیں نا. ایک چیز پازیٹیو ہوئی ہے کہ پارلیمنٹ میں یہ چیز آئی ہے اور ایک آغاز ہے. ہو سکتا ہے اس گورنمنٹ پارلیمنٹ میں نہیں، اگلی پارلیمنٹ اس کو آگے لے کے چلے گی، اور ایک ایوولوشنری پروسیس ہے، آہستہ آہستہ آغاز ہو گیا. اچھی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک نیگیٹو بھی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پارلیمنٹ کا بالکل ہی مذاق بن جائے، کسی بھی قرارداد پر عمل درآمد نہ ہو. یہ ایک نیگیٹو پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے کہ آئندہ کوئی یہ جیسے ہم نے ایک تحفظ کا اظہار کیا ہے کہ بار بار آپ کرتے ہیں اور اس پر عمل درآمد نہیں کرتے، جیسا کہ سپریم کورٹ. دیٹ از دی کوسچن مارک. سے میرا سا بریک کا بھی اشارہ ہو رہا ہے، میں اس پہ بات دوبارہ کروں گا، لیکن ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ناظرین کہ ایک کیمرون مانٹر جو کہ امریکہ کے ایمبیسڈر ہیں پاکستان میں، اور وہ پشاور یونیورسٹی میں انہوں نے جانا تھا، خطاب بھی کرنا تھا اور تھوڑا سا فیوچر آؤٹ لک کے بارے میں بات بھی کرنی تھی پاک یوز ریلیشنز کے، لیکن اسٹوڈنٹس نے ان کو وہاں پر الاؤ نہیں کیا اور انہوں نے انتظامیہ کو بڑا سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ جی ہم ان کو نہیں آنے دیں گے، ہم احتجاج کریں گے، ہم روڈ بلاک کریں گے، اور ان کو پھر آخری ٹائم پہ منع کر دیا گیا. اب ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے یا جو بھی ہے کہ لوگوں کے ذہن میں امریکہ کے لیے، اور میں ایک بات کروں پڑھے لکھے یوتھ کی بات کر رہا ہوں یہاں پہ پشاور میں، I'm not talking about کہ پہاڑوں میں یا غاروں میں رہنے والے کوئی لوگ، یہ جب ایک چیز ہے، یہ فضا ہے، تو کیا امریکہ اور پاکستان کی جو اب فیوچر کے تعلقات ہوں گے وہ کن بنیادوں پر ہوں گے، اس کے اوپر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. امتیاز بھائی آپ سے شروع کروں گا. مجھے یہ بتائیے کہ اب جو موجودہ، ایک تو ہم نے دیکھا کہ ماضی کی پاک امریکہ تعلقات جس کو بڑا ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے، آپ کے آرٹیکلز میں اکثر پڑھتا ہوں، اس میں آپ نے بھی ایک بڑا اینگل دیتے ہیں. مجھے یہ فرمائے گا کہ سر اب جو چیزیں، اب یہ عام لوگوں کا بھی تاثر ہے اور خاص کر کے آپ جیسے سینئر جو اینالسٹ ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ نہیں، اب جو ہو گیا سو ہو گیا، ماضی کو تو فارگیٹ اٹ. اب جو آج موجودہ پریزنٹ سے لے کر کے اب فیوچر میں جو فیوچر کورس آف ایکشن ہوگا اس میں سر بنیاد نہیں ہوگی. امریکہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ اب وہ نہیں ہوں گے، ان بیسس پر نہیں ہوں گے جیسے کہ ماضی میں تھے. آپ اگری کرتے ہیں سر اس بات سے؟ جی، بنیادی طور پہ اعتماد کی کمی ہے نا دونوں سائٹس پہ. امریکہ پاکستان سے شاکی ہے، پاکستانی خاص طور پہ جو سیکیورٹی ادارے ہیں وہ امریکی اداروں سے، CIA سے، FBI سے شاکی ہیں. اس کی وجہ سے اعتماد کا رشتہ قائم نہیں ہو سکا ہے اور اسی وجہ سے ایک دوسرے سے شکایتیں بھی بہت ملتی ہیں. اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جس طرح جو مطالبہ کیا گیا ہے اس سیکیورٹی کونسل کی، ہماری سیکیورٹی کمیٹی کی سفارشات میں، کہ جو بھی غیر ملکی خفیہ اداروں کے یہاں پہ اہلکار ہوں پاکستان میں، ان کے بارے میں ایک شفاف پالیسی اختیار کی جانی چاہیے. اب ایک حقیقت ہے کہ دنیا بھر میں تمام بڑے ممالک، بلکہ چھوٹے چھوٹے ممالک کے اپنے جو خفیہ اداروں کے اہلکار ہوتے ہیں موجود ہوتے ہیں. سر وہ ناروے کا آپ کو یاد ہوگا، بالکل. تو یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، اس پہ کسی کو غیر ضروری طور پہ واویلا نہیں کرنا چاہیے. البتہ یہ بہت ایک جائز مطالبہ ہے کہ اگر کوئی یہاں پہ CIA کا بندہ آ رہا ہے اپنے خفیہ مشن پہ، تو اس کو کسی غیر سرکاری ادارے کے کور میں نہیں بھیجنا چاہیے. آپ کے علم میں ہوگا کہ بی فیئر ایک ادارہ ہے جو کہ انالیسز اور میپنگ کرتا رہا ہے افغان مہاجرین کے کیمپوں کی. گزشتہ سال انہوں نے کوئی 600-700 لوگ رکھے، اب وہ اس امید میں وہ میپنگ کر رہے تھے KPK اور فاٹا کے مختلف علاقوں میں، ایک سروے کر رہے تھے، ہر گھر گھر جا کے معلوم کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہاں پہ کون کون رہتا ہے. اس امید شاید ان کو یہ تھی کہ اسامہ بن لادن یا ظواہری تک اس طرح ہم کسی رسائی مل جائے گی. اب حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اگرچہ وہ کام تو کر رہے تھے بظاہر اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کے لیے، لیکن وہ جو ڈیٹا تھا، اب چونکہ پاکستان میں ہو رہا ہے یہ سروے، وہ ڈیٹا پاکستان کی حکومت کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہیے. اب مجھے بتائیں کہ کیا ISI یا کوئی متعلقہ ادارہ امریکہ جا کے، برطانیہ جا کے اس قسم کی کوئی پروفائلنگ کرے، اس کو اجازت ملے گی؟ لیکن یہاں پہ ہمارے لوگوں نے ان کو اجازت دی ہے. تو میں، آپ کو یاد ہوگا سر غلام نمبر 5 پر جو ایون لابنگ کے حوالے سے بھی ان کے اوپر کیسز بنا دیے. دیکھیں وہ میں اس پہ نہیں کہا، وہ تو کام تو ہوا ہے، اس میں تو اس سے کوئی انکار نہیں ہے. میں اپنے پاکستان کے حوالے سے بات کروں کہ یہاں پہ ہمارے چونکہ کمزوریاں بہت ہیں، اس کی وجہ سے غیر ملکی اداروں کو یہاں کے آ کے اپنا کام کرنے کا موقع بھی ملتا ہے. وہ چیز ہمیں روکنی ہوگی، اس پہ ایک سختی سے جو پارلیمنٹ نے کہا ہے عمل درآمد کروانا ہوگا. اسی طرح وہ جو پائپ لائن کی ہم نے بات کی ہے، پاکستان کو یہ بات منوانی پڑے گی کہ جس کو کانفیڈنس بلڈنگ میجر کہتے ہیں، یعنی اعتماد بڑھانے کی ایک بہت بڑا قدم یہ ہوگا کہ امریکہ پائپ لائن
کے حوالے سے اپنی مخالفت ختم کرے. سر دو چیز سوری میں آپ کو یہاں پہ کاٹ رہا ہوں سر. بڑا کلیئر موقف دیا ہیلری کلنٹن نے, اس نے کہا کہ ویل پٹ سینکشنز آن پاکستان اف دے. وہ تو کیمرہ مین نے کہا کہ جی ایک فرضی پائپ لائن ہے ہمارے نزدیک, یہ کبھی ہوگی نہیں نا, وہ تو انہوں نے بڑا اس کو پلان آؤٹ کیا ہوا ہے. دوسرا سر یہ جو ڈرونز کے اوپر بھی ان کا بڑا کلیئر کٹ موقف ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم روکیں. اچھا دیکھیں جی, دو امپورٹنٹ چیز ہے ڈرون کے حوالے سے یہ بیٹھے ہیں ہمارے سینیٹر صاحب. اکثر ہمارے پاکستانیوں کا ایک بڑا ایک مخصوص موقف ہے اس حوالے سے. آپ یہ دیکھیے, کچھ حقیقتیں ہیں زندگی اس دنیا کی. ڈرون حملے امریکہ کی قومی سلامتی پالیسی کا ایک حصہ ہیں. اس قومی سلامتی پالیسی کے حصول کے لیے, اس کے اہداف کے حصول کے لیے امریکہ اس پہ کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اب اس میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈرون حملے کیوں ہوتے ہیں, کس کے خلاف ہوتے ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ ان لوگوں کے خلاف, ایسے لوگوں کے خلاف ہیں کہ جنہیں آپ محبت کرتے ہیں, جن سے آپ محبت کرتے ہیں, یا ایسے لوگ ہیں جو کہ نہ صرف امریکہ کے لیے بلکہ خود پاکستان کے لیے بھی خطرے کا باعث ہیں؟ دوسری بات, اگر امریکہ نے ڈرون حملے روک دیے اور اس کی جگہ پاکستان نے کرنے شروع کر دیے تو کیا یہ مخالفت ختم ہو جائے گی؟ پاکستان کی فوج نے بمباری کی ہے تیرا میں, مختلف مومند میں کی تھی, تیرا میں کی تھی, اس کے خلاف بھی شور ہوگا بلند ہوتا رہا کہ جی بے گناہ لوگوں کو مار دیا ہے. اب پاکستان کی قوم کو, اکثر لوگوں کو بڑے غیر جذباتی انداز میں اس پہ غور کرنا ہوگا کہ اس وقت فاٹا میں یا خاص طور پہ وزیرستان میں بے گناہ اس میں لوگ مارے جاتے ہیں, بلا شبہ اس کی مذمت کی جانی چاہیے. ابھی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ بھی آئی, اس میں بتایا کہ 517-18 کے قریب لوگ اس میں مارے گئے ہیں. لیکن ہمیں اس بات پہ ضرور غور کرنا ہوگا کہ آیا ہم نے جو مخالفت کی ہے کیا وہ بین الاقوامی طور پہ تسلیم شدہ ایک موقف ہے, نہ صرف امریکہ کا بلکہ دوسری اقوام کا بھی, اس سے کانفلکٹ تو نہیں کر رہا ہے, اس سے متصادم تو نہیں. اگر متصادم ہوگا ظاہر ہے پھر. سر نیگوسیشنز کے حوالے سے میں نیکسٹ آور میں آپ سے بات کروں گا, لیکن ابھی خاص مجھے یہ بتائیے گا 26 نومبر کا واقعہ سلالہ چیک پوائنٹ کا, ریمنڈ ڈیوس کا جو پورا ایک معاملہ تھا آپ کے سامنے, اور پھر اس کے بعد اسامہ بن لادن کا جو مئی میں ایبٹ آباد والا واقعہ تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بنیاد بنی ہے جس میں, اور تینوں کے تینوں کیسز میں اگر دیکھا جائے تو میں تو ڈائریکٹلی کہوں گا کہ جو کہ آپ کی سیکیورٹی ایجنسیز تھیں ان کے اوپر امریکہ کی طرف سے ایک ڈائریکٹ اٹیک تھا, اور اس کے بعد چیزیں بدلی ہیں. دیکھیے ان کا پریشر ہے جو آپ کی فارن پالیسی کی تبدیلی کی بنیاد بن رہا ہے یا کچھ اور؟ فیصل بھائی بات یہ ہے کہ امتیاز گل صاحب کی باتوں میں بڑا گہرائی تھی, اور وہ کسی اور چیز کی طرف اشارہ کر رہے تھے, لیکن وہ بات جو ہے نا ظاہراً وہ نہیں بتا سکتے تھے یا نہیں کہنا چاہ رہے ہیں, لیکن میں بتاؤں گا. امتیاز گل صاحب کہتے ہیں کہ جو ہے نا اعتماد کی کمی ہے, اور دونوں طرف سے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں طرف سے نہیں ہے, امریکہ کی طرف سے اعتماد کی کمی ہے. دیکھیں نا فیصل بھائی, ابتدا سے لے کے 47 سے لے کے ابھی تک ہر موقع بھی پاکستان نے ان کے ساتھ دیا ہوا ہے. اور کون سے موقع پہ امریکہ نے ہمارے ساتھ دیا ہے ایک تو بتاؤ نا, بلکہ ہمیشہ اس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے. اس نے 2 مئی کا واقعہ کیا, ریمنڈ ڈیوس کی کیا, جو بھی جو ہے نا جو اپنے گنوائے یہ ساری کیا. تو اعتماد کی کمی ان کی طرف سے ہے, اور ابھی بھی ہے وہی جو ہے نا کر رہے ہیں, اور جو ہے نا وہ روکتے نہیں ہیں. دوسرا یہ جو ہے نا امتیاز گل صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ہے نا وہ کس پہ حملہ کر رہے ہیں, اور وہ کیا ہمارے خلاف ہے یا نہیں ہے وہ لوگ. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہاں شاید وہ پاکستان کے خلاف ہوں, لیکن پاکستان کے خلاف کیوں ہے یہ جو ہے نا پوچھنا چاہیے. اور یہ پوچھنے کی بات ہے القاعدہ ہے یا طالبان ہے جو پاکستان کے خلاف وہ کیوں جنگ کر رہا ہے. اس وجہ سے جنگ کر رہا ہے کہ ہم پرائی جنگ میں پڑے ہیں, اس وجہ سے جو ہے نا وہ پاکستان کے مخالف ہے. اگر ہم پرائی جنگ سے نکلتے ہیں, اور کتنا جو ہے نا ہم تباہ و برباد ہو گئے, ذلیل ہو گئے, رسوا ہو گئے پچھلے جو ہے نا 10 سال میں, اور کتنے مارے گئے ہم, اس کے باوجود کوئی اس سے سبق. ابھی بھی سفارشات آ رہے ہیں, کوئی جو ہے نا ماضی پہ کوئی سوچتا نہیں ہے, ماضی کو کوئی دیکھتا نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا, اور سفارشات آ رہے ہیں. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کمیٹی جو ہے نا اب یہ ایک لائن جو ہے نا وہ کر دیتا کہ بس یہ لائن ہے, اس کے بعد یہ نہیں ہونا چاہیے, اس کے بعد یہ ہو گیا تو یہ ہوگا. لائن جو ڈاکیومنٹ ہے وہ تو کلیئر کٹ لائن اس میں ہے, لیکن اب بات یہ ہے نا کہ کیا اس پہ عمل ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں بالفرض یہ امتیاز گل صاحب بقول امتیاز گل صاحب اگر ہم ان کے اوپر حملے کرتے ہیں وہ لوگ, تو پھر کیا جو ہے نا وہ خوش ہوں گے؟ پھر بھی وہ خوش نہیں ہوگا. لیکن جب آپ اپنے کو خود مارتے تو اس کے اور جو ہے نا وہ جو ہے نا ایک وہ ہوتا ہے, اور جو کوئی اور مارے اس کا اور
ایک اثر ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دوسروں کے لیے جو ہے نا ہمارے ملک میں مداخلت کرنا, مجھے بتائے کون سی جو ہے نا قانون کے تحت یہ ہو رہا ہے. دوسرا ہمارے تو اس کا بہت غلط اثر ہے اور بہت غلط انداز ہے. ہمارے وہ جو ہے نا وہ آلریڈی مار بھی رہے, آپریشن جو کر رہے ہیں یہ بھی ہمارے قرارداد کے مطابق نہیں ہو رہا ہے. ہم نے تو دو دفعہ کہا کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہیے. اگر وہ خود مذاکرات کرتے تو ہم کیوں مذاکرات نہ کریں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں مذاکرات چل رہے ہیں, جھگڑوں سے اور لڑائیوں سے اور تلواروں سے, بندوقی سے, ٹیکنالوجی سے, اور اس سے جو ہے نا مسائل حل نہیں ہوتے ہیں. صرف اور صرف جو ہوتا ہے, میرے جو ہے نا ناقص رائے یہ ہے کہ اس کے ساتھ مذاکرہ, بہت کم لوگ ہیں, زیادہ لوگ نہیں ہیں, ان کو بٹھائے, ان کے ساتھ مذاکرات کریں. اور کئی دفعہ جو ہے نا اخباروں میں بھی آیا, میڈیا پہ بھی, کہ ہم پاکستان کے خلاف نہیں ہیں. ہم جو خلاف ہے اس چیز کے خلاف ہے کہ پاکستان نے امریکہ کے سب میں کڑا ہے, اس وجہ سے ہم پاکستان کے ساتھ جو ہے نا جھگڑے میں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہ اعلان کرے آج, تو ہمارے لوگ, ہمارے بوڑھے, ہمارے بچے, ہمارے خواتین نہیں مریں گے, اس کے بعد کوئی جنگ نہیں ہوگی. صاحب دو تین چیزیں اب آپ کی طرف آتے ہیں. ایک تو تھوڑا سا چاہوں گا کہ انہیں دونوں باتوں پہ آپ تبصرہ کریں. ایک بریک کا کیونکہ اشارہ ہوا, میں چاہوں گا ڈیٹیل میں آپ بات کریں بریک کے بعد. ایک تو یہ بتائیے گا کہ اب اگر آپ لوگ گورنمنٹ میں ہوں تو جو مشروط آپ کہتے ہیں جی یہ شرائط ہم لگانا چاہتے ہیں اور فلانی چیز پہ نہیں کریں گے, کچھ چیزیں ان کی ایسی ہیں کہ جی بس ڈاکیومنٹ کر دیں, موڈ آف پیمنٹ تھوڑا فاسٹ کر دیں, کیونکہ دیکھا جائے تو اس میں بھی کافی فلاز ہے اگر اس کو ڈیٹیل میں ہم نیٹی-گریٹیز میں جائیں. جو تھوڑا سا اس پہ تبصرہ کریں, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. راز صاحب بریک سے پہلے میں نے دو تین چیزیں آپ سے جو میں نے بات کی کہ ایک تو یہ فرمائے گا کہ اب جو ایک ابھی بات ہو رہی تھی بریک میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی امریکہ کے ساتھ, obviously ہمارا ریمن ڈیوس کے بعد پھر چند اور واقعات ایسے ہوئے, پلس ان کے بہت سے یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ اسلام آباد میں اس قسم کے ان کے کافی حضرات کے اوپر پولیس والوں نے, میرا ایک دوست بھی تھا, میں یہ بڑے کہہ سکتے اس کے بعد میں ہی واز پوسٹڈ آؤٹ ٹو کراچی, ہی واز ان پولیس, کہ کچھ ایسے لوگ جو بڑے پٹھان شکل کے تھے, لمبے بال تھے, سفید جیپیں ہوتی تھی. ایک مجھے یاد ہے کہ جب میں نے دیکھا تو ایک کروزنگ تھی اور ایک امتیاز بھائی سرف گاڑی تھی سفید رنگ کی, دونوں جیپیں تھی کالے شیشے, اور اسلحہ مسئلہ نکلا. اور کسی نے پوچھا کہ جناب کیا مسئلہ, اس نے کہا جی کوئی ایم پی ہے, منسٹر بھی ہے, اس کے بندے ہیں جی, ان کو پولیس نے روکا, تھوڑا انہوں نے گنے شنے تان لی تھی تو مسئلہ بن گیا تھا. لیکن میں نے اپنی زندگی میں اسلام آباد میں اتنی پولیس نہیں دیکھی. میں گولڈن چوک کی بات کر رہا ہوں, اور سردیاں تھیں, پچھلی سردیوں کی بات ہے. تو خیر وہ بات چیت ہوئی, سارا کچھ ہوا, اور اس کے بعد سنا کہ ایک بڑے ہائی اپس کے فون شن آئے اور ان کو بھی ریلیز کر دیا گیا اور بھائی صاحب کو پوسٹ کر دیا گیا کراچی میں. تو سر یہ واقعات تو ہیں, یہ جو اگر اس کو آپ بلیک واٹر کہہ لیں یا جو بھی نام دے دیں, ان کو ایکسس کا نام دے لیں یا جو بھی, تو صرف جب اس قسم کی کاروائیاں ہو رہی ہوں گی پاکستان میں, ریمن ڈیوس جیسے کام ہو رہے ہوں گے, تو آپ ہی سمجھتے پھر جب پریشر ڈالتی ہے سر فوج یا ISI یا دیگر ایجنسیاں کہ بھائی ہمیں یہ چیز ہینڈل کرنے دیں, تو ٹھیک کام نہیں ہے. بڑے بڑے بال اور وہ خاص شکل پٹھانوں کا نہیں ہے, باقی یہ بات کریں. نہیں سر, میرا کہنے کا مقصد ہے کہ پشتو اسپیکنگ لوگ, اس حوالے سے میں بھی آپ میں چاہوں گا جی آپ بات کیجیے. پٹھانوں کا شکل, کو بولنے ہاں باقی یہ بولنے دے اس کا موقع ہے. پشتو اسپیکنگ بات جی پلیز. بہت شکریہ جی. اور میں یہ گزارش کروں گا پہلے تو یہ کہ جو فرمایا گل صاحب نے کہ یہ ایک ایسے غلط لوگوں کو مار رہے ہیں جو کہ غیر قانونی ڈرون حملے, جو کہ ملک دشمن ہیں, عناصر ہیں. فرض کیجئے کہ آپ ایک سوورینٹی کو بھی, خود مختاری کو ایک طرف رکھ دیں, آپ عالمی قانون کو بھی ایک طرف رکھ دیں, تو کیا وہ سود مند ثابت ہو رہے ہیں یا کاؤنٹر پروڈکٹیو ثابت ہو رہے ہیں؟ ایک تو وہاں پہ جو لوگ مرتے ہیں اور وہ اس ایریے میں نفرت پیدا ہوتی ہے ان کے خلاف, آپ ایک کو مارتے ہیں اور 6 کو پیدا کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ پورے ملک میں جب یہ خبر جاتی ہے ڈرون حملے ہو رہے ہیں تو لوگوں کے دلوں میں امریکہ کے خلاف اور اپنی حکومت کے خلاف نفرت پیدا ہوتی ہے, اور ان اے وے ہم ایکسٹریمسٹ کی سپورٹ کو زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ یہ ایک کاؤنٹر پروڈکٹیو اسٹریٹجی ہے, اور جو پورے ملک میں ایسی جو ہیں گروپس کہہ لیں یا اعظم تنظیمیں ہیں دوسری ہیں, ان کو تقویت ملتی ہے, اور وہ امریکہ کی نفرت کو کیش کراتے ہیں وہ دلوں میں کہ دیکھیں یہ مسلمان لوگوں کو مار رہے ہیں. تو یہ اگر آپ سارے ایشوز ایک سائڈ پہ رکھ دیں, آپ خود مختاری کا ایشو بھی سائڈ پہ رکھ دیں, سارا کچھ کر دیں, یہ پھر بھی ایک کامن سینس کے خلاف ہے اور کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہاں پہ کیا جاتا ہے اور ISI, تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا, کیا ایک مفروضہ ہے کہ حکومت ان لوگوں کو لاتی ہے, سویلین گورنمنٹ لاتی ہے یا پولیٹیشنز ان کو پناہ دیتے ہیں اور ایجنسیاں پریشر ڈالتی ہیں, کیا یہ نہیں ہو سکتا, ایسا بھی مفروضہ ہو سکتا ہے کہ ایجنسیز ہی ان کو سپورٹ کر رہی ہوں, ایجنسیز کے لوگ ہی ان کے ساتھ ملے ہوں, یہ ادر وے مفروضہ جا سکتا ہے, کیونکہ کسی کے پاس ثبوت نہیں ہے کہ کون سے لوگ ہیں.
یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ غالباً اگر اس طرح کے بندے جو ہیں جو کہ سی آئی کے ایجنٹس ہیں ان کو آئی سے سپورٹ کریے پاکستان میں؟ ایسا کرسٹل کلیئر کوئی پروف نہیں ہے کسی کے پاس کہ کوئی گورنمنٹ اس کو سپورٹ کر رہی ہے یا کوئی بیوروکریٹ سے بات کرتے ہیں کہ یہاں پر مسئلے مسائل ہیں. میں آپ بات مکمل کریں پھر میں واقعی چاہوں گا سپورٹ کر رہا ہے. دوسری آپ نے بات کی کہ ہم لوگ جب حکومت میں آئیں گے تو کس طریقے سے اس کو حل کریں گے. فورن افیئرز آپ کا جو خارجہ پالیسی ہے وہ لنک ہے آپ کی انٹرنل پالیسی سے, اسپیشلی آپ کی اکانومی سے اور دوسری چیزوں سے. جب آپ انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, تو آپ پھر سوورن کنٹری تب کہلاتے ہیں. پھر آپ کو لیوریج کے طور پہ ڈالرز یا دوسری چیزیں وہ استعمال نہیں کر سکتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہر ایک ٹریجڈی میں اپرچونٹی بھی ہوتی ہے. ایک بہت بڑا میاں ہے سلالہ اس کا, لیکن ہمیں ایک قدرت نے ایک موقع بھی دیا ہے کہ ہم ری ڈرا کر سکیں اپنا جو کانٹریکٹ ہے امریکہ کے ساتھ جو پوشیدہ ہے یا ظاہر ہے. یہ پروپوزل دیا ہے سر اس کو, اس کے اس ٹرمز کو ہم نئے طریقے سے ہم اس ٹرمز کو جو ہم نے موقع گنوا دیا تھا 9/11 کے بعد, ہمیں ایک موقع ملا ہے کہ ہم ان جو ٹرمز آف انگیجمنٹ ہیں اور آپس میں تعلقات ہیں ان کو ہم ری ڈرا کر سکیں. اور قدرت کم بھی ملکوں کو ایسا موقع دیتی ہے. ہسٹری ایک بار جو پہیا چلتا ہے تو پھر آگے چلتا ہے. میرے خیال سے ہمیں اس المیے کو ایک موقع کے طور پہ بھی دیکھنا چاہیے. امتیاز گل صاحب, دو چیزیں. ایک تو یہ جو مسودہ تھا میں نے اس پہ پڑھا, اس کے پوائنٹس اس پہ بڑا کلیئرلی مینشن ہوا ہے, نو کوورٹ آپریشنز ول بی ٹالریٹڈ. ٹھیک ہے نا, تو اس کا مطلب کچھ نہ کچھ ہو رہا تھا, تو یہ بات ہوئی نا. ایک تو تھوڑا اس پہ روشنی ڈالی گا. دوسرا مجھے یہ بتائیے گا کہ اب جو یہ بات کر رہے ہیں کہ اس میں یہ ڈبل گیمز ہو رہی ہیں, کوئی کسی کو سپورٹ کرتا ہے. اب سی آئی کا مطلب یہ تو نہیں مسٹر جان براؤن بندہ پھر ہوگا. اٹ از پاسبل کہ کوئی پاکستانی سی آئی کے لیے کام کرتا ہو. اس میں بے شمار لوگ ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کا حوالہ آپ نے بھی بریک میں بھی دیا تھا. دیکھیں جی, بنیادی طور پہ ہمیں بڑا کلیئر ہونا چاہیے. ڈرون حملے یا ہمارے ساورنٹی یا خود مختاری کی جو ہے پامالی ہو رہی ہے یا خلاف ورزی ہو رہی ہے, ہم جھوٹ بولنا تو چھوڑیں نا. آپ 22 سلالہ کے واقعے تک سب کو یہ کہا جاتا رہا, خود ہمارے فوج کے سربراہ نے بھی, ہماری حکومت کے سربراہ نے کہا کہ کوئی بیس زیر استعمال نہیں ہے پاکستان کے اندر. اور جو ہی سلالہ کا واقعہ ہوا انہوں نے کہہ دیا کہ جی آپ شمسی بیس خالی کریں, اور ایک ابھی بولا. ٹھیک ہے, تو اس میں عوام کا اعتماد ہی نہیں ہے ہماری سیاسی یا فوجی قیادت پہ. اس پہ تو غور کریں. دوسرا یہ غور کریں کہ اس معاملے کو کون بار بار اٹھا رہا ہے کہ ڈرون حملے ہو رہے ہیں, بڑی زیادتی ہو رہی ہے ادھر. آپ یہ بلوچستان کے وزیر نے 3 دن پہلے ایک پارلیمنٹ میں اپنی بلوچستان اسمبلی میں بتایا کہ گزشتہ 4 برسوں کے دوران 1000 افراد کو تاوان کے لیے اغوا کیا گیا. کراچی میں آپ دیکھیں اتحادی جو ہیں حکمران اتحادی وہ آپس میں باہم دست و گریباں ہیں بھتہ خوری کے معاملے پہ. تو اصل مسائل یہ ہیں, بجلی کے معاملے پہ ہر روز 3, 4, 5 شہروں میں مظاہرے ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑے ایک اچھا انہوں نے ہمارے حکمران طبقے نے ایک نکالا ہوا ہے, کچھ لوگوں کو آگے کر دیا ہے شاید کہ آپ اس معاملے کو اٹھائیں تاکہ جو اصل گورننس کے مسائل ہیں, عوام کے مسائل ہیں جس سے وہ براہ راست روزانہ متاثر ہو رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ کے علاقے میں کتنی بجلی آتی ہے, آپ جو بھی اسلام آباد سے نکل جائیں 10, 12, 15 گھنٹے, اور ابھی اور مزید خراب ہوگا. اس طرف کسی کی توجہ نہیں ہے, اور لوگ اس میں پھنسا دیا کہ جی آپ ڈرون حملے بند کریں. اور یہ یہاں پہ کوئی بھی اس بات کے حق میں نہیں ہے کہ ہماری سرزمین کو استعمال کیا جائے ڈرون حملوں کے لیے یا مشترکہ آپریشنز کے لیے. لیکن پھر بھی آپ کو سوچنا ہوگا, اگر جب ضرورت پڑے گی, جب نیٹو اور اقوام متحدہ اور امریکہ مل کے کہیں گے کہ ہمیں ایک آپریشن کرنا ہے ایک خاص ہدف کے لیے, پھر پاکستان میرا خیال ہے کہ بہت مشکل ہوگا اس کے لیے انکار کرنا. شرط البتہ یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان مکمل طور پہ اس آپریشن میں شامل ہو. کچھ حقیقتیں وہ آپ کو ماننی پڑیں گی, اس سے آپ پہلو تہی یا چشم پوشی نہیں کر سکتے. آپ کے پاس انفارمیشن ہے کہ جس طرز کا رادر واقعہ ہوا ابٹباد میں, اگین کوشچن مارک, کچھ لوگ کہتے نہیں تھے اسامہ بن لادن صاحب, کچھ لوگ کہتے ہیں جی موجود ہے, جو بھی اس کی اسٹوری ہے. سر اس طرز کے بہت زیادہ واقعات آلریڈی ہو چکے ہیں فاٹا میں بھی اور NWFP میں بھی, تو یہ کوئی نئی چیز نہیں تھی. شاید وہ رپورٹ اس طریقے سے نہیں ہوئے اور یہ ایریا اس طرح تھا. تو سر یہ تو پھر کھلم کھلا بدماشی ہے یا پھر امریکہ کی جارحیت ہے یا پھر ہماری نالائکی ہے؟ وہ تو میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ امریکہ جب تک سمجھے گا کہ اس کے قومی سلامتی مفادات کا تقاضا ہے کہ ملک اے میں ملک بی میں جا کے براہ راست فوج کشی کرے یا بالواسطہ کرے یا وہاں موجود لوگوں کو استعمال کرے, وہ کریں گے. آپ جو مرضی کہہ دیں. اب دیکھیں اگر اتنا وہ سننے والے ہوتے تو عراق میں یہ کام نہ کرتے. سننے والے ہوتے تو اب طالبان کے ساتھ علیحدگی میں بات چیت کر کے
جو کچھ کیا ہے پاکستان کو سائیڈ لائن کر کے, صدر کرزئی کو سائیڈ لائن کر کے انہوں نے طالبان کے ساتھ افغانستان میں براہ راست کر دیا, اب وہ معاملہ پھر کھٹائی میں پڑ گیا ہے. تو ایک سپر پاور ہے, آپ کو یہ بھی سوچو کہ سپر پاور ہے, اس میں اپنی ایک رعونت ہے, اس رعونت کے تحت وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مقاصد کی براری کے لیے ہم جو مناسب سمجھیں گے وہ کریں گے, اور ہمارے سامنے کسی کو انکار نہیں کرنا چاہیے. اب یہ دار و مدار ہم پہ, جس طرح ایران نے ایک اپنا کہہ لیں پنگا لیا ہوا ہے, آپ دیکھیں ان کے خلاف پابندیاں لگی ہوئی ہیں, پاکستان کے خلاف بھی ایسے ہی ہو سکتا ہے مستقبل. جسٹ ایک بریک ہے جی, بریک کا مجھے اشارہ ہو رہا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. خان صاحب آپ سے بھی میں چاہوں گا اس پہ تب سے کریں, بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. سر صاحب ابھی آپ بات کر رہے تھے جب پروگرام کی پچھلی جو ہمارا پورشن تھا اس میں نے بات کی تھی, کچھ لوگ اس طرح کے جو پشتو سپیکنگ, شلوار قمیض میں, دیکھنے میں وہی نیلی آنکھیں, گورا رنگ, لمبے بال سپٹے کے ہوتے ہیں, طالبان ٹائپ سٹائل. طالبان سے میرا پشتو سپیکنگ میرا مراد تھا, پٹھان سے مراد میرا ایگزیکٹلی یہ نہیں تھا. تو یہ لوگ ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں, اور ان کے پاس سے بڑا بڑا اسلحہ اسلام آباد میں برآمد ہوا, یہ بھی آن ریکارڈ بات ہے, اس میں بھی دوسری بات ہے. تو آپ نہیں سمجھتے سر یہ کون ہیں یہ لوگ؟ کام تو چل ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو, پھر کیوں نہ ہو سر, کیوں نہ ISI شور کرے پھر, یا آپ کی دیگر ایجنسیاں IB اور MI یا صاحب بات یہ ہے کہ یہ سوال تو جو ہے نا ہم سے نہیں کرنا چاہیے, لیکن جو میں نے کہا کہ بڑے بڑے بالوں والے اور شلوار قمیص والے یہ جو ہے نا یہ پٹھانوں کا وہ نہیں ہے, تو میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. اور یہ سوال جہاں کہ کون لوگ ہے کون لوگ نہیں ہے, ذرائع ابلاغ سے, دوستوں سے, دوسری چیزوں کے حوالے سے ہم یہ جو ہے نا سنتے آ رہی ہے کہ یہ بلیک واٹر ہے, یہ ہے, وہ ہے, پلان ہے, لیکن کوئی دلیل اس کی نہیں ہے. صاف بات یہ ہے, اور کچھ گھر بھی جو ہے نا گھر اور مکانات بھی اس طرح ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بلیک واٹر کے ہیں. لیکن میں آپ کو کلیئر کر دوں, دوسرا قصہ یہ کلیئر کر دوں کہ ہاں میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ سوال زیادہ جو ہے نا ایجنسیوں سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں, کیوں آئے ہیں, کس لیے آئے ہیں, آپ سے پوشیدہ کیوں ہے, کون جو ہے نا 8-9 سال سے فلاں کیوں رہ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے یا نہیں, ان سے جو ہے نا سوال کرنے چاہیے. جہاں تک وہ میری بات کا تعلق ہے, میں پھر بھی کہتا ہوں کہ پٹھانوں کا یہ حلیہ نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں. وزیرستان کے لوگوں کا تو ہے نا, وہ اکثر وزیرستان وہ لمبے لمبے بال ہے جی, ہمیں تو جو بھی نظر آتا ہے, مطلب آپ دیکھیں نا TTP کی میں بات کروں گا, آپ سمجھتے نہیں سر کہ تحریک طالبان پاکستان کو بھی CIA نے بہت زیادہ سپورٹ کیا یا نہیں, یا وہ جائز ہے؟ بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو میرا خیال ہے. تحریک طالبان پاکستان جو ہے اس کو کوئی بھی CIA کی یا را کی فنڈنگ نہیں ہے خان صاحب؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے, امریکہ کے خلاف لڑتا ہے. اس میں پھر بڑا ڈاؤٹ فل کوشچن مارک ہے. دوسری جو آپ کو چیز میں بتاؤں, ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ کوئکلی 30 سیکنڈ میں شیئر کروں گا. جس دن GHQ کے اوپر حملہ ہوتا ہے, یہ وہ بات میں نے سنائی بات نہیں, آنکھوں دیکھا حال کی بات کرتا ہوں, اس پہ صرف میں نہیں, میں کسی اور پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل کے ساتھ, اور بے شمار 20 ادھر DSNGs لگی تھی, جو کہ ایریا بنتا ہے پرل کانٹیننٹل اور GHQ کے سامنے والی جگہ کے اپوزٹ. روڈز بلاک تھیں, گیٹس دونوں کھلے ہوئے تھے, کوئی نہیں جا سکتا تھا. وہاں پر ہوا یوں کہ اچانک ایک سفید رنگ کی کروزنگ جیپ آئی جس کے شیشے کالے تھے, مجھے نہیں معلوم اس میں کتنے لوگ تھے, اور اس کے پیچھے ایک سفید رنگ کی مرسیڈیز تھی, اس میں ایک 60 سال کا آدمی تھا جو خود ڈرائیو کر رہا تھا, ساتھ ایک خاتون تھی. تو اچانک جب ہم نے کیمرے موڑے ان کی طرف, انہوں نے گاڑیاں موڑی اور بھاگ گئے. اور یہ بات کر رہا ہوں میں 3:30-4 بجے صبح جب آپریشن جاری تھا اندر. یہ لوگ کون تھے مجھے کیا پتا, مجھے بھی نہیں پتا. مجھے کیا پتا. یہ کہہ رہے ہیں کوئی ان کو TTP کو کوئی سپورٹ نہیں ہے, CIA کو آگے پیچھے, لیکن یہ جو لوگ کام کروا رہے ہیں, سارا جو فنڈنگ ہو رہی ہے ہماری فوج پہ حملے آگے پیچھے, میں وہ ایک ہم تھوڑا ہٹ گیا, لیکن میں چاہوں گا کوئکلی اس پہ کریں پھر آگے ریپ اپ کریں. میں جو میری ناقص عقل ہے اس کے مطابق کوئی ایک آرگنائزیشن اس طرح آرگنائز نہیں ہے کہ جس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب لوگ جس تعداد میں اسلام آباد میں گھروں کو رینٹ آؤٹ کیا گیا, باقی ڈالرز میں ہوتی ہے $2,000 $2,500 بھائی. جی بالکل. میں حسین نے پروگرام کیا کہ جناب آپ فٹ پاتھ پہ گھوڑے چلتے ہیں تو کسی میں طالبان کے بارے میں بند ہوئے, میں طالبان کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی ایک آؤٹ فٹ اس طرح کی نہیں ہے. ڈفرینٹ لوگوں کو ڈفرینٹ چیزیں سپورٹ کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کسی کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہو, کسی کو انڈیا کر رہا ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بھی آؤٹ فٹ ہو جس کو ہماری اپنی ایجنسیز بھی سپورٹ کر رہی ہوں جو پاکستان کے حق میں ہوں. کلیئر کٹ پروف کسی کے پاس نہیں ہے. دوسری بات ڈائیورژن ٹیکٹکس کی ہوئی کہ ایک ایشو سے توجہ ہٹانی, تو میں یہ گزارش کروں گا کہ جب بات ہو رہی ہے فارن افیئرز پہ, تو توجہ ہٹانا یہ نہیں ہے کہ آپ دوسری چیزوں پہ لے جائیں, لوڈ شیڈنگ اور دوسری چیزوں پہ. لوڈ شیڈنگ بہت بڑا مسئلہ ہے, سارے مسئلے بہت بڑے ہیں, لیکن جب ایک بے گناہ بچہ مرتا ہے, ایک انسان مرتا ہے, تو بصیرت انسانیت کا تقاضا ہے کہ جب ایک بے گناہ انسان کی جان جاتی ہے تو اس کو بہت بڑا مسئلہ سمجھا جائے. ہمارے سو کالڈ انٹلیکچوئلز کی جو ہے وہ آپ کی جو اوپن مائنڈیڈنس یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے جہاں پہ امریکہ کی بات آتی ہے, اور ٹوٹلی ایک ون سائیڈڈ قسم کا ویو دیا جاتا ہے.
کہ جہاں یہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے اور سارا کچھ ہو رہا ہے اس کو جسٹیفائی کرنے میں زمین آسمان کے کلابے ملا دیے جاتے ہیں. بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ جو انلائٹنمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی انلائٹنمنٹ یہ ہے کہ انسانی جان کی قدر کی جائے, چاہے وہ کسی مذہب سے بلانگ کرتا ہو. تو کیا اگر لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے تو ہم ان کو بھول جائیں کہ وہاں پہ جو لوگ مر رہے ہیں اور جن لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا ہمارے اپنے بچے پہ, اپنے بھائی پہ, کسی پہ جب ہوگا تو تبھی ہم باہر نکلیں گے, تبھی ہم اس کو افسوس کریں گے. اور ملک میں اس وقت جو لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے, عوام اس سے تنگ ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کی آڑ میں بڑے ایشوز ان کو بنا دیں اور باقی جو ایشوز ہیں جو ہیومن رائٹس کے بیسک ایشو ہیں اور جو ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی بنیاد ہوتا ہے اس کو ہم ٹوٹلی اگنور کر دیں اور ہم پھر اس ملک کے دانشور کہلائیں. یہ دیکھیے جو اس ملک میں جو خودکش حملے ہوئے ہیں, جتنے تشدد کی وارداتیں ہوئی ہیں, اس کے خلاف پاکستان مسلم لیگ کے مختلف دھڑوں نے کیا واضح پوزیشن اختیار کیا؟ کیا پارلیمان میں کتنی قراردادیں آئی ہیں جس میں یہ معصوم بچے, عورتیں مارے جاتے ہیں؟ ہر روز کتنے اس میں پولیس آفیسر مارے گئے, کتنے فوجی مارے گئے, کتنی مارکیٹوں میں حملے ہوئے ہیں؟ کیا اس کے حوالے سے آپ کو قراردادیں لے کے آئے پنجاب کی اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں؟ میری دیکھیں آپ 20ویں ترمیم ہمارا المیہ یہ ہے کہ کوئی ذرا سی بات کرتا ہے سمجھداری سے غیر جذباتی انداز میں, اس کو آپ نے کہہ دیا کہ ہمارے نام نہاد انٹلیکچوئلز. وہ بابا انٹلیکچوئلز چاہے نام نہاد ہیں چاہے حقیقی ہیں, ایک کوئی بات کر رہا ہے اس پہ آپ ذرا سا غور کیجئے کہ اس کا مقصد کیا ہے. کیا یہ انٹلیکچوئل جو ڈرون حملے ہیں ان کی حمایت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں. کیا یہ جو یہاں پہ تشددی کارروائیاں ہوتے ہیں ان کی حمایت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں. جہاں پہ آپ ذرا سی انالیٹیکل یا تجزیاتی انداز میں بات کرنا شروع کر دیں, ایک دم سے وہ ٹھپا لگ جاتا ہے کہ یہ امریکہ کے حق میں بات کریں, امریکہ کے خلاف بات کریں. خدا را اس ملک میں ایک تجزیاتی انداز کی بات چیت کو فروغ دینے میں آپ کا کردار ہے تاکہ لوگ نعرے بازی کی بجائے حقائق کا سبب جاننے کی کوشش کریں کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ. خان صاحب لاسٹ مکمل کیجیے بات. میرے بھی جو ہے امتیاز گل صاحب کی بات پہ کچھ تحفظات اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جو اس نے بات کی آخر میں بالکل اس کی میں جو ہے نا حمایت کرتا ہوں کہ جو ہے نا صحیح انداز میں کوئی تبصرہ کرتے ہیں تو وہ کسی کا جو ہے نا امریکہ کی حمایت یا اس طرح نہیں سمجھنا چاہیے. اس کا اپنی سوچ ہوگی, اس کا اپنا انداز ہوگا, ٹھیک کہتا ہوگا اور ہوش کے انداز میں بات کر رہا ہوگا, ٹھیک ہے. لیکن جو ہے نا یہ کچھ یہ بھی صحیح کہہ رہا تھا کہ جو ہے نا ہمارے ادارے صحیح موقع بنائے اور کلیئر کٹ پالیسی بنائے. میں بھی اس کے ساتھ جو ہے نا اتفاق کرتا ہوں. اور اس نے یہ بھی کہا کہ جو ہے نا جھوٹ بولنا بند کرے. بالکل صحیح ہے. ہمارے ادارے جو ہے نا وہ پتہ نہیں کبھی ایک کام کرتا ہے کبھی دوسرے کام کرتا ہے. ابھی تک ہمارے عوام کو جو ہے نا اپنے ملک کی پالیسی کا پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک کی پالیسی کیا ہے. لیکن سر اب یہ جو فارن پالیسی کا جو ڈاکیومنٹ بنے گا, آئی ہوپ کہ یہ ڈبیٹ بھی ہو رہا ہے اب انشاءاللہ, یہ ہمیں نیکسٹ ویک سے پارلیمنٹ میں ڈبیٹ بھی ہوگا 26 کے بعد. پوری دنیا میں پوری جو ہے نا ہر ملک کے عوام کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کی پالیسی یہ ہے. ہمارے ملک میں یہ پتہ نہیں ہوتا. یہ کبھی امریکہ کے پاس ہوتا ہے, کبھی ایران کی بات کرتا ہے, کبھی چائنا کی. سب سے بڑی بات یہ سر ایک لائن پہ نہیں آتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں اب ہم اپنے اداروں کے آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے ایک پالیسی بنائے. پارلیمنٹ ایک بات کرتے یہ دوسرے کام شروع کر دیتے ہیں, وہ دوسرا کام کوئی پارلیمنٹ کوئی اور کام کرتے ہیں. ملک کی پالیسی بنائے اور اس پہ گامزن ہو اور پھر ہر عوام کو, ہر خاتون کو, ہر فرد کو, بچہ کو بھی پتا ہو کہ ہمارے ملک کی یہ پالیسی. یہ تو میں لیکن یہ بات ہے کہ ڈرون حملے یہ پوری دنیا کے قانون کے خلاف ورزی, اس کو بند کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ بالکل جو امتیاز گل صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے سیاستدانوں کو, خاص کر نواز شریف صاحب کو جو اپوزیشن لیڈر ہیں, اپوزیشن لیڈر کھل کے بات کریں. اور بجلی کے اوپر اس نے صحیح بات نہیں کی ہے, گیس کے اوپر اس نے صحیح بات نہیں کی ہے, شپ کر رہا ہے. امتیاز گل صاحب تھینک یو سو مچ. حافظ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, اور ایسا بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین بات یہ ہے کہ فارن پالیسی ڈیفینیٹلی بننی چاہیے, پارلیمنٹ کو ہی بنانی چاہیے. اس میں ڈیفینیٹلی دیگر آپ کے ٹیکنوکریٹس کا, آپ کے بیوروکریٹس کا, آپ کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو یا سب کو ایک پلیٹ فارم پر رکھنا پڑتا ہے. سب کے ضرور اس میں رائے لینی چاہیے, لیکن عوامی پوائنٹ آف ویو, عوامی نقطے کو سب سے پہلے آگے لانا چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ وی شوڈ آلسو نو کہ واٹ آر فارن پالیسیز, اور جب پتہ بھی چل جائے, چونکہ اس ڈاکیومنٹ میں اگر واضح ہوتا ہے تو اس پر عمل کرنا سب سے امپورٹنٹ. اینی وے بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی 8 o'clock. تب تک کے لیے خدا حافظ.
ویلکم بیک جی. سر صاحب ابھی آپ بات کر رہے تھے جب پروگرام کی پچھلی جو ہمارا پورشن تھا اس میں نے بات کی تھی کچھ لوگ اس طرح کے جو پشتو سپیکنگ شلوار قمیض میں دیکھنے میں وہی نیلی آنکھیں گورا رنگ لمبے بال سپٹے کے ہوتے ہیں طالبان ٹائپ سٹائل. طالبان سے میرا پشتو سپیکنگ میرا مراد تھا, پٹھان سے مراد میرا ایگزیکٹلی یہ نہیں تھا. تو یہ لوگ ہیں, اس میں تو کوئی شک نہیں, اور ان کے پاس سے بڑا بڑا اسلحہ اسلام آباد میں برآمد ہوا, یہ بھی آن ریکارڈ بات ہے, اس میں بھی دوسری بات ہے. تو آپ نہیں سمجھتے سر یہ کون ہیں یہ لوگ؟ کام تو چل ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو پھر کیوں نہ ہو سر, کیوں نہ ISI شور کرے پھر, یا آپ کی دیگر ایجنسیاں IB اور MI یا صاحب بات یہ ہے کہ یہ سوال تو جو ہے نا ہم سے نہیں کرنا چاہیے, لیکن جو میں نے کہا کہ بڑے بڑے بالوں والے اور شلوار قمیص والے یہ جو ہے نا یہ پٹھانوں کا وہ نہیں ہے, تو میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. اور یہ سوال جہاں کہ کون لوگ ہے کون لوگ نہیں ہے, ذرائع ابلاغ سے دوستوں سے دوسری چیزوں کے حوالے سے ہم یہ جو ہے نا سنتے آ رہی ہے کہ یہ بلیک واٹر ہے, یہ ہے وہ ہے پلان ہے, لیکن کوئی دلیل اس کی نہیں ہے. صاف بات یہ ہے, اور کچھ گھر بھی جو ہے نا گھر اور مکانات بھی اس طرح ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بلیک واٹر کے ہیں. لیکن میں آپ کو کلیئر کر دوں, دوسرا قصہ یہ کلیئر کر دوں کہ ہاں میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ سوال زیادہ جو ہے نا ایجنسیوں سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کون لوگ ہیں, کیوں آئے ہیں, کس لیے آئے ہیں, آپ سے پوشیدہ کیوں ہے, کون جو ہے نا 8-9 سال سے فلاں کیوں رہ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے یا نہیں, ان سے جو ہے نا سوال کرنے چاہیے. جہاں تک وہ میری بات کا تعلق ہے, میں پھر بھی کہتا ہوں کہ پٹھانوں کا یہ حلیہ نہیں ہے جو آپ کہتے ہیں. وزیرستان کے لوگوں کا تو ہے نا, وہ اکثر وزیرستان وہ لمبے لمبے بال ہے جی, ہمیں تو جو بھی نظر آتا ہے. مطلب آپ دیکھیں نا TTP کی میں بات کروں گا, آپ سمجھتے نہیں سر کہ تحریک طالبان پاکستان کو بھی CIA نے بہت زیادہ سپورٹ کیا یا نہیں, یا وہ جائز ہے؟ بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو میرا خیال ہے. تحریک طالبان پاکستان جو ہے اس کو کوئی بھی CIA کی یا را کی فنڈنگ نہیں ہے خان صاحب؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے, امریکہ کے خلاف لڑتا ہے. اس میں پھر بڑا ڈاؤٹ فل کوشچن مارک ہے. دوسری جو آپ کو چیز میں بتاؤں, ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ کوئکلی 30 سیکنڈ میں شیئر کروں گا. جس دن GHQ کے اوپر حملہ ہوتا ہے, یہ وہ بات میں نے سنائی بات نہیں, آنکھوں دیکھا حال کی بات کرتا ہوں. اس پہ صرف میں نہیں, میں کسی اور پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل کے ساتھ, اور بے شمار 20 ادھر DSNGs لگی تھی, جو کہ ایریا بنتا ہے پرل کانٹیننٹل اور GHQ کے سامنے والی جگہ کے اپوزٹ. روڈز بلاک تھیں, گیٹس دونوں کھلے ہوئے تھے, کوئی نہیں جا سکتا تھا. وہاں پر ہوا یوں کہ اچانک ایک سفید رنگ کی کروزنگ جیپ آئی جس کے شیشے کالے تھے, مجھے نہیں معلوم اس میں کتنے لوگ تھے. اس کے پیچھے ایک سفید رنگ کی مرسیڈیز تھی, اس میں ایک 60 سال کا آدمی تھا جو خود ڈرائیو کر رہا تھا, ساتھ ایک خاتون تھی. تو اچانک جب ہم نے کیمرے موڑے ان کی طرف, انہوں نے گاڑیاں موڑی اور بھاگ گئے. اور یہ بات کر رہا ہوں میں 3:30-4 بجے صبح جب آپریشن جاری تھا اندر. یہ لوگ کون تھے مجھے کیا پتا, مجھے بھی نہیں پتا. مجھے کیا پتا. یہ کہہ رہے ہیں کوئی ان کو TTP کو کوئی سپورٹ نہیں ہے, CIA کو آگے پیچھے, لیکن یہ جو لوگ کام کروا رہے ہیں, سارا جو فنڈنگ ہو رہی ہے ہماری فوج پہ حملے آگے پیچھے, میں وہ ایک ہم سب تھوڑا ہٹ گیا, لیکن میں چاہوں گا کوئکلی اس پہ کریں پھر آکے ریپ اپ کریں. میں جو میری ناقص عقل ہے اس کے مطابق کوئی ایک آرگنائزیشن اس طرح آرگنائز نہیں ہے کہ جس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سب لوگ جس تعداد میں اسلام آباد میں گھروں کو رینٹ آؤٹ کیا گیا, باقی ڈالرز میں ہوتی ہے $2,000 $2,500 بھائی. جی بالکل. میں حسین نے پروگرام کیا کہ جناب آپ فٹ پاتھ پہ گھوڑے چلتے ہیں تو کسی میں طالبان کے بارے میں بند ہوئے, میں طالبان کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ کوئی ایک آؤٹ فٹ اس طرح کی نہیں ہے. ڈفرینٹ لوگوں کو ڈفرینٹ چیزیں سپورٹ کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کسی کو امریکہ سپورٹ کر رہا ہو, کسی کو انڈیا کر رہا ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی بھی آؤٹ فٹ ہو جس کو ہماری اپنی ایجنسیز بھی سپورٹ کر رہی ہوں جو پاکستان کے حق میں ہوں. کلیئر کٹ پروف کسی کے پاس نہیں ہے. دوسری بات ڈائیورژن ٹیکٹکس کی ہوئی کہ ایک ایشو سے توجہ ہٹانی, تو میں یہ گزارش کروں گا کہ جب بات ہو رہی ہے فارن افیئرز پہ, تو توجہ ہٹانا یہ نہیں ہے کہ آپ دوسری چیزوں پہ لے جائیں, لوڈ شیڈنگ اور دوسری چیزوں پہ. لوڈ شیڈنگ بہت بڑا مسئلہ ہے, سارے مسئلے بہت بڑے ہیں, لیکن جب ایک بے گناہ بچہ مرتا ہے, ایک انسان مرتا ہے, تو بصیرت انسانیت کا تقاضا ہے کہ جب ایک بے گناہ انسان کی جان جاتی ہے تو اس کو بہت بڑا مسئلہ سمجھا جائے. ہمارے سو کالڈ انٹلیکچوئلز کی جو ہے وہ آپ کی جو اوپن مائنڈیڈنس یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے جہاں پہ امریکہ کی بات آتی ہے, اور ٹوٹلی ایک ون سائیڈڈ قسم کا ویو دیا جاتا ہے کہ جہاں یہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے اور سارا کچھ ہو رہا ہے, اس کو جسٹیفائی کرنے میں زمین آسمان کے کلابے ملا دیے جاتے ہیں. بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ جو انلائٹنمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی انلائٹنمنٹ یہ ہے کہ انسانی جان کی قدر کی جائے, چاہے وہ کسی مذہب سے بلانگ کرتا ہو. تو کیا اگر لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے تو ہم ان کو بھول جائیں کہ وہاں پہ جو لوگ مر رہے ہیں اور جن لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں, کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا ہمارے اپنے بچے پہ, اپنے بھائی پہ, کسی پہ جب ہوگا تو تبھی ہم باہر نکلیں گے, تبھی ہم اس کو افسوس کریں گے. اور ملک میں اس وقت
جو لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے، عوام اس سے تنگ ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کی آڑ میں بڑے ایشوز ان کو بنا دیں اور باقی جو ایشوز ہیں جو ہیومن رائٹس کے بیسک ایشو ہیں اور جو ایک ویلفیئر اسٹیٹ کی بنیاد ہوتا ہے اس کو ہم ٹوٹلی اگنور کر دیں اور ہم پھر اس ملک کے دانشور کہلائیں. یہ دیکھیے جو اس ملک میں جو خودکش حملے ہوئے ہیں، جتنے تشدد کی وارداتیں ہوئی ہیں، اس کے خلاف پاکستان مسلم لیگ کے مختلف دھڑوں نے کیا واضح پوزیشن اختیار کیا؟ کیا پارلیمان میں کتنی قراردادیں آئی ہیں جس میں یہ معصوم بچے عورتیں مارے جاتے ہیں؟ ہر روز کتنے اس میں پولیس آفیسر مارے گئے، کتنے فوجی مارے گئے، کتنی مارکیٹوں میں حملے ہوئے ہیں؟ کیا اس کے حوالے سے آپ کو قرادادیں لے کے آئے پنجاب کی اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں؟ میری دیکھیں آپ 20ویں ترمیم ہمارا المیہ یہ ہے کہ کوئی ذرا سی بات کرتا ہے سمجھداری سے غیر جذباتی انداز میں، اس کو آپ نے کہہ دیا کہ ہمارے نام نہاد انٹلیکچوئلز. او بابا انٹلیکچوئلز چاہے نام نہاد ہیں چاہے حقیقی ہیں، ایک کوئی بات کر رہا ہے اس پہ آپ ذرا سا غور کیجئے کہ اس کا مقصد کیا ہے. کیا یہ انٹلیکچوئل جو ڈرون حملے ہیں ان کی حمایت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں. کیا یہ جو یہاں پہ تشدد کی کارروائیاں ہوتے ہیں ان کی حمایت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں. جہاں پہ آپ ذرا سی انالیٹیکل یا تجزیاتی انداز میں بات کرنا شروع کر دیں، ایک دم سے وہ ٹھپا لگ جاتا ہے کہ یہ امریکہ کے حق میں بات کریں، امریکہ کے خلاف بات کریں. خدا را اس ملک میں ایک تجزیاتی انداز کی بات چیت کو فروغ دینے میں آپ کا کردار ہے تاکہ لوگ نعرے بازی کی بجائے حقائق کا سبب جاننے کی کوشش کریں کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ. ٹھیک صاحب لاسٹ مکمل کیجیے بات. میرے بھی جو ہے امتیاز گل صاحب کی بات پہ کچھ تحفظات اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جو اس نے بات کی آخر میں بالکل اس کی میں جو ہے نا حمایت کرتا ہوں کہ جو ہے نا صحیح انداز میں کوئی تبصرہ کرتے ہیں تو وہ کسی کا جو ہے نا امریکہ کی حمایت یا اس طرح نہیں سمجھنا چاہیے. اس کا اپنی سوچ ہوگی، اس کا اپنا انداز ہوگا، ٹھیک کہتا ہوگا اور ہوش کے انداز میں بات کر رہا ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن جو ہے نا یہ کچھ یہ بھی صحیح کہہ رہا تھا کہ جو ہے نا ہمارے ادارے صحیح موقع بنائے اور کلیئر کٹ پالیسی بنائے. میں بھی اس کے ساتھ جو ہے نا اتفاق کرتا ہوں. اور اس نے یہ بھی کہا کہ جو ہے نا جھوٹ بولنا بند کرے. بالکل صحیح ہے. ہمارے ادارے جو ہے نا وہ پتہ نہیں کبھی ایک کام کرتا ہے کبھی دوسرے کام کرتا ہے. ابھی تک ہمارے عوام کو جو ہے نا اپنے ملک کی پالیسی کا پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ملک کی پالیسی کیا ہے. لیکن سر اب یہ جو فارن پالیسی کا جو ڈاکیومنٹ بنے گا، آئی ہوپ کہ یہ ڈبیٹ بھی ہو رہا ہے اب انشاءاللہ یہ ہمیں نیکسٹ ویک سے پارلیمنٹ میں ڈبیٹ بھی ہوگا 26 کے بعد. پوری دنیا میں پوری جو ہے نا ہر ملک کے عوام کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کی پالیسی یہ ہے. ہمارے ملک میں یہ پتہ نہیں ہوتا. یہ کبھی امریکہ کے پاس ہوتا ہے، کبھی ایران کی بات کرتا ہے، کبھی چائنا کی. سب سے بڑی بات یہ سر ایک لائن پہ نہیں آتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں اب ہم اپنے اداروں کے آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے ایک پالیسی بنائے. پارلیمنٹ ایک بات کرتے یہ دوسرے کام شروع کر دیتے ہیں، وہ دوسرا کام کرے پارلیمنٹ کوئی اور کام کرتے ہیں. ملک کی پالیسی بنائے اور اس پہ گامزن ہو اور پھر ہر عوام کو، ہر خاتون کو، ہر فرد کو، بچہ کو بھی پتہ ہو کہ ہمارے ملک کی یہ پالیسی. یہ تو میں لیکن یہ بات ہے کہ ڈرون حملے یہ پوری دنیا کے قانون کے خلاف ورزی، اس کو بند کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ بالکل جو امتیاز گل صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے سیاستدانوں کو، خاص کر نواز شریف صاحب کو جو اپوزیشن لیڈر ہیں، اپوزیشن لیڈر کھل کے بات کریں. اور بجلی کے اوپر اس نے صحیح بات نہیں کی ہے، گیس کے اوپر اس نے صحیح بات نہیں کی ہے، شپ کر رہا ہے. امتیاز گل صاحب تھینک یو سو مچ. حافظ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، اور صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین بات یہ ہے کہ فارن پالیسی ڈیفینیٹلی بننی چاہیے، پارلیمنٹ کو ہی بنانی چاہیے. اس میں ڈیفینیٹلی دیگر آپ کے ٹیکنوکریٹس کا، آپ کے بیوروکریٹس کا، آپ کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہو یا سب کو ایک پلیٹ فارم پر رکھنا پڑتا ہے. سب کے ضرور اس میں رائے لینی چاہیے، لیکن عوامی پوائنٹ آف ویو، عوامی نقطے کو سب سے پہلے آگے لانا چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ وی شوڈ آلسو نو کہ واٹ آر فارن پالیسیز. اور جب پتہ بھی چل جائے، چونکہ اس ڈاکیومنٹ میں اگر واضح ہوتا ہے تو اس پر عمل کرنا سب سے امپورٹنٹ. اینی وے بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی 8 o'clock. تب تک کے لیے خدا حافظ.